ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی صاحب ہی موجود ہیں. یوسفزئی صاحب بہت شکریہ. ہائی کورٹ کا فیصلہ, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ, وزیر اعلیٰ کی اپنی انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ, سب نے الزامات لگائے اور اعتراضات اٹھائے. آپ اسٹے آرڈر لیتے رہے, آپ کہتے تھے پروجیکٹ مکمل ہو جائے, اب شروع ہو گیا ہے, اب تو کسی کو تحقیقات کرنے دیں. آپ تو تحقیقات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ گیا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں, میں پہلے بھی ہم نے کہا تھا اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ 100% مکمل ہو جائے. اس کے بعد ہم نے تو کسی کے آگے نہ رکاوٹ ڈالنی ہے, نہ اس کو, صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلے نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ ڈیلے کریں گے تو اس کے اخراجات بڑھیں گے, قومی خزانے پہ بوجھ بڑھے گا, عوامی مفاد کا پروجیکٹ ہے. ہم نے یہی بات اس پہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی کی اور یہی بات لے کر ہم سپریم کورٹ بھی گئے کہ ہم نے کہا کہ ہم تو کسی کے مخالف نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم اس کو روک رہے ہیں, نیب کو روک رہے ہیں یا کوئی اور ایجنسی آئے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں BRT تو بن گئی ہے, لیکن BRT کے ساتھ جو جڑی ہوئی جو 3 کمرشل پلازے ہیں جو سینٹوریس طرز کے ہیں, اس طرح جو اور ڈیپوز ہیں اور ان کے ساتھ جڑی جو 68 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ نیب ایک دفعہ گھس گیا تو یہ تو سارے رجسٹر بند ہو جائیں گے, کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا اس کو. تو جو اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پتہ ہے. یہ ساری چیزیں پھر جا کے جو ہے وہ الٹیمیٹلی نقصان قومی خزانے کو ہوگا. صاحب, خان صاحب نے دوسروں کے لیے کرائیٹیریا بنایا تھا کہ الزام لگے تو پہلے استعفیٰ دو, اپنا نام صاف کراؤ اور پھر واپس عہدہ سنبھالو. آپ کے اپنے لیے کرائیٹیریا یہ ہے کہ الزام لگے تو پہلے ہمیں پروجیکٹ مکمل کرنے دو, مکمل ہو جائے تو پھر تحقیقات کی بات کرو. پروجیکٹ آپ سے مکمل نہیں ہو رہا ہے, 2018 سے 6 مہینے کی تاریخیں دے رہے ہیں, کبھی آخر میں جا کے آپ نے کبھی مکمل کرنا ہے, کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں شاہزیب بھائی, اگر کووڈ نہ ہوتا, کرونا نہ ہوتا تو اب تک تو یہ ساری چیزیں مکمل ہو جانی تھی. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے تک اس پہ کام بند رہا اور ہر چیز متاثر ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی اثر پڑا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو فیڈر روٹس ہیں اس میں کافی تو مکمل ہو چکے ہیں, اور 2-3 اور جو وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کی منظوری دی ہے جو بڑے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں لاہور کے ساتھ کہ جی وہ اتنے پہ بنی ہے, یہ اتنے پہ بنی ہے. اس کا ایک سیدھا روٹ ہے اور اس کے اندر جو بسیں چل رہی وہ ان کی اپنی نہیں ہے. وہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کیا کہ ہر چیز کا اپنا وہ بنایا, الگ الگ PC1 بنایا. مگر یوسف صاحب, آپ کرونا سے پہلے بھی کوئی ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر پائے تھے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ FIA آپ کے ماتحت ہے, نیب کے ساتھ آپ کے تعلقات پر اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ حکومت کے خلاف تو نیب کچھ کرتی نہیں ہے. اتنے سازگار حالات کے باوجود کہ الزام اس نوعیت کے ہیں کہ آپ اس کے باوجود تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہیں پشاور BRT میں. اور تاریخ تو بتا دیں, کیونکہ آپ مکمل ہی نہیں کر پاتے ہیں, آج کوئی فائنل تاریخ بتا دیں کہ اس تاریخ کو مکمل کر دیں گے, اس کے بعد تحقیقات کر لیں. سر دیکھیں, تاریخ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس تاریخ کو مکمل ہو, کیونکہ اب ظاہر جو کورونا کے صورتحال رہا ہے اس میں چیزیں بہت سفر ہوئی ہیں, سلو بھی ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ دوبارہ اس پہ انشاءاللہ کام جو ہے نا تیزی سے شروع ہوا ہے, تو میں تو چاہوں گا کہ ایک دن کے اندر مکمل ہو, کیونکہ میں بار بار جو ہے نا وہ مجھے میڈیا کے سامنے آنا پڑتا ہے, اس کو وضاحتیں دینا پڑتی ہیں. تو میں تو چاہوں گا کہ جلد سے مکمل ہو, لیکن حالات ایسے نہیں تھے, 7-8 مہینے ہمارے ضائع ہوئے, تو ڈیفینیٹلی اس پہ اثر تو پڑا ہے. لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جلد سے جلد مکمل ہو. باقی یہ جو کہنا ہے کہ جی کرپشن ہوئی ہے, یہ تو میں نے چیلنج بھی کیا ہے شاہزیب بھائی اپنی اسمبلی کے اندر, 2-3 مرتبہ میں اٹھا اپوزیشن سے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی ارسطو ہے لے آئے, میں اس کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے چینل پہ بھی تیار ہوں, اسمبلی کے اندر بھی تیار ہوں, کوئی آئے مجھے بتائے کہ جی اس پہ کرپشن ہوئی ہے. چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ BRT میں ریفرنس تیار ہے, اور ریفرنس بنتا ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج سے گزر کے, یعنی انہیں لگتا ہے کہ اس معاملے میں بے ضابطگی ہوئی ہے. اب وہ تو پروگرام میں آئیں گے نہیں, آپ جواب دے دیں انہیں. نہیں, میرے خیال سے اگر اسپیسیفک پتہ چل جائے نا کہ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ڈے 1 سے لے کے جو اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہے, اس کا PC1, اس کا ٹینڈرنگ پروسیس, اس کا یہ سارا کرپشن تو ان چیزوں میں ممکن ہوتی ہے نا کہ جی ٹینڈر کسی اور کو دو, کیا کرے, سب کے سب جو ہے نا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی نگرانی میں کیا ہے. جو ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے ذمہ وہ ہے PDA کے ذمہ نگرانی کرنا اور اپڈیٹس لینا کہ جی کتنا کام ہوا, کتنا نہیں ہوا. وہاں سے جو چیکس آتی ہیں, چیک وہ خود کرتے ہیں, اسسمنٹ خود کرتے ہیں, وہاں چیک ایشو ہوتا ہے, وہ چیک صرف PDA جو ڈاکخانے کے طور پہ وہ چیک اس کو حوالے کرتا ہے. اس کے علاوہ صوبائی حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یوسف, تحریک انصاف کی عادت ہے کہ ہر اچھے کام کا کریڈٹ خود لے لینا ہے, ہر برے کام کا کریڈٹ کسی اور پر ڈال دینا ہے, ماضی پر, دوسروں پر. اس وقت ایشین ڈیولپمنٹ بینک پر آپ ڈال رہے ہیں, مگر اس سے آرڈر لینا چھوڑ دیں تو پتہ چل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں FIA بھی آپ کے ماتحت ہے, اس کے باوجود آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے.
نہیں شاہزیب بھائی دیکھیں، اسٹے آرڈر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم روکنا چاہتے ہیں کسی کو. اسٹے آرڈر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے گلے پڑے گا. پھر یہ اگر ہم مکمل نہ کریں تو یہ تو اگر قومی خزانے پہ بوجھ بھی پڑے گا، اور یہ جو اضافی پھر آئیں گے اس کا جواب پھر کون دے گا؟ بہت شکریہ.